بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مولا علی کی شادی خانہ آبادی کی بات کروں گا۔ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ یہی باتیں ہیں کارآمد، اور یہی بہترین باتیں ہیں جو کہ آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی شادی سن 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کے گھر میں کوئی لونڈی یا کوئی غلام خدمتگار کسی قسم کے نہ تھے۔ باہر کا کام آپ خود کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کرتی تھیں، یعنی علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ لوگوں کے جتنی خواتین تھیں ان سے ملنا ملانا، معاملات طے کرنے، یہ خود فاطمہ بنت اسد کرتی تھی، اور باقی امور جو ہیں وہ خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام سر انجام دیتے تھے، اور امور خانداری کے فرائض جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو مختلف پہلوؤں پہ بات کی تھی، اس میں بھی میں نے اس ویڈیو میں بھی میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ عام رشتوں کی حیثیت سے دیکھا جائے، کائنات کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ بھی کوئی عام رشتوں کی حیثیت سے دیکھا جائے، لیکن در حقیقت اس میں ایک اہم قدرتی راز مضمر ہے، یعنی ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک راز پوشیدہ ہے، اور اس کا انکشاف اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی کے علاوہ فاطمہ کا ساری دنیا میں یعنی رہتی دنیا تک کف نہیں ہو سکتا، یعنی علی کے سوا فاطمہ کا کوئی کف رہتی دنیا تک نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہ راز ہے، یعنی کف ہی نہیں تو پھر شادی نہیں ہو سکتی۔ کف تھا تو فاطمہ کی شادی ہوئی، اگر کف نہ ہوتا تو فاطمہ کی شادی نہ ہوتی، بس علی کے سوا کوئی کف نہ تھا، لہذا اس لیے یہ شادی ہوئی۔ اب یہ راز پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں، یعنی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کروں۔ اور اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کے صلب سے ہوتی ہے، لیکن میری نسل صلب علی میں قرار دی گئی ہے۔ میری نسل، آپ دیکھیں جتنے بھی سادات کیا کہتے ہیں، میں اولاد رسول ہوں، اولاد رسول ہوں، کیوں کہ آپ کی نسل علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے پھیلی۔ ان تمام اقوال کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علی اور فاطمہ کا رشتہ نسل نبوت کی بقا و دوام کے لیے قائم کیا گیا تھا، قائم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ پیغام میں رشتہ دے کر کامیاب نہیں ہو سکے، پیغام دیتے رہے لیکن کامیاب نہیں، جن کی بنیاد نجاست و کفر پر استوار ہوئی ہو، اور جن کی انتہا گندگی اور نفاق پر ہوئی ہو، تو اس کو فاطمہ کا رشتہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ فاطمہ طاہرہ ہے، طیبہ ہے، اس لیے ادھر بھی علی طاہر و طیب ہیں، اور ایمان لائے نہیں ہیں، پہلے سے ایمان رکھتے تھے، اور پیغمبر نے واضح کر دیا، اور اس لیے علی کی شادی فاطمہ سے ہو گئی، فاطمہ کی شادی علی سے ہو گئی، اور اسی سے نسل رسول چلی، اور یہ ایسی نسل چلی جنہوں نے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، ہر چیز کو اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ علی کی پوری نسل قربان ہو گئی، اور
ایک سید سجاد اور ایک امام باقر علیہ السلام باقی بچے، اور پھر اس سے نسل سادات پھیلی۔ انا آتینا کل کوثر، خدا کا وعدہ تھا دنیا کے کونے کونے پہ آج سادات عظام موجود ہیں۔ اے سیدو، تم سید ہو، تمہارا مقام بڑا بلند ہے، کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری دادی فاطمہ زہرا ناراض ہو جائے، تمہارے دادا علی ابن ابی طالب ناراض ہو جائیں، رسول اللہ ناراض ہو جائیں، تمہارے نانا ناراض ہو جائیں۔ ایسا کام ہرگز نہ کرنا، کام ایسے کرو جو تمہاری وراثت ہے۔ تم خود علم سیکھو، تم خود علم پڑھو، دوسروں کو تعلیم دو۔ تمہارا مقصد دین کی تبلیغ ہونا چاہیے اور تمہارا مقصد اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ جس کونے پہ بھی ہو پیغام یہی ہے کہ سادات اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، اس طرح کہ جس طرح سفید کپڑے کی مانند ہے، امتی کالے کپڑے کی مانند ہے، سید سفید کپڑے کی مانند ہے، اور سفید کپڑے پہ جب کوئی نشان لگتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، اور کوئی انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے پہ یہ نشان لگا ہے۔ کالے کپڑے میں تو داغ چھپ جاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں، قیامت والے دن ان کا حساب ہوگا۔ سادات غیر سادات کے لیے اللہ کا قانون تو برابر ہے، اللہ کے قانون میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ سیدوں کو بخش دو اور جو غیر سید ہے ان سے حساب کتاب لو۔ اللہ کے قانون میں یہ ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر تمہارے کردار پہ ذرا سا بھی کوئی نقص ہوا اور ذری سے بھی کوئی بات ہوئی تو دنیا انگلی اٹھا کے کہے گی کہ شاہ جی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ تو اولاد رسول ہیں، آپ نے تو ہمیں سکھانا ہے، ہمیں بتانا ہے، اور الٹا آپ جو ہے ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے کام نہ کرو، اپنے جد کے لیے باعث عزت بنو، باعث وقار بنو، باعث زینت بنو، ان کے لیے باعث شرم و ننگ و عار نہ بنو۔ اے سادات عظام، یہی تمہارا مقصد ہونا چاہیے، دین کی تبلیغ و ترویج اور اپنے کردار کو پاک و صاف رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔